بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ نیوز ٹو یو دیکھ رہے ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم اور پارلیمنٹ کا کردار مقتدرہ کی کاوشیں اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کا 27ویں ترمیم کی منظوری روکنے کے لیے احتجاج کا اعلان، نواز شریف پر کڑی تنقید اور جمہوریت کا مقبرہ کون بنا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے، 27ویں آئینی ترمیم، یہ ضروری کیوں ہے، یا اس کا لایا جانا اتنا کیوں اہم ہو گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی 11 ضروری وجوہات ہیں اس ترمیم کو لانے کی۔ قائد اعظم کے 14 نکات تھے، 27ویں آئینی ترمیم کے 11 نکات ہیں۔ ادھر ادھر سے جو ریسرچ کی، جو معلومات حاصل کی، اس کے تناظر میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلی بات، مختلف آئین کے آرٹیکلز ہیں، لیکن جس میں ترمیم کی جا رہی ہے، جس میں آئین کا آرٹیکل 140A بھی شامل ہے، یہ MQM کا مطالبہ ہے اور جائز مطالبہ ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیارات تو دیے گئے، مگر بلدیاتی حکومتوں کو 90% اضلاع میں یا تو ختم کر دیا گیا یا انہیں اختیارات ہی نہیں دیے گئے۔ آئین کا آرٹیکل 140A اس حوالے سے واضح ہے کہ آپ مقامی حکومتوں کو بااختیار بنائیں گے، انتظامی طور پر بھی اور مالیاتی طور پر بھی۔ 15 سال میں صوبوں نے، کوئی بھی صوبہ ہو، چاروں صوبوں کی بات کر رہا ہوں، 15 سال میں عوام کو مقامی حکومتیں مستقل بنیادوں پر وہ فراہم کرنے میں ناکام رہے، اور اب اس خلا کو پورا کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے آئینی عدالت کیوں ضروری ہے۔ دیکھیے، جرمنی ہے، ترکی ہے، بھارت اور اٹلی، یہاں پر آئینی عدالتیں الگ سے موجود ہیں، جو پارلیمنٹ کے قانون، فوجی فیصلہ سازی اور سیاسی تنازعات میں صرف آئینی تشریح کرتے ہیں۔ آئینی عدالتیں حکومت نہیں چلاتی۔ پاکستان میں یہاں پر سپریم کورٹ پر سیاسی بوجھ کم کرنے کے لیے بھی یہی ماڈل تجویز کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت زیر التوا مقدمات کی تعداد 24 لاکھ سے زیادہ ہے، اور ایک سول کیس کا فیصلہ آنے میں جناب 8 سے 10 سال لگ جاتے ہیں۔ اسی پس منظر میں آئینی عدالت قائم کی جا رہی ہے، ججز کا تبادلہ شفاف طریقے سے کیا جائے گا، تاکہ جو ایک عدلیہ کے اوپر اضافی بوجھ ہے وہ بوجھ ختم ہو اور آئینی تنازعات بھی فوری حل ہوں۔ کیونکہ یہ ابھی آئینی بینچ ہے، تو اس آئینی بینچ کو پورا ایک آئینی عدالت کی شکل دے دی جائے گی، صرف آئین سے متعلق وہ مقدمات سنے گی، اور یہ حکومت اور ہمارے مختلف جو ادارے ہیں ان کی یہ سوچ ہے، جنہوں نے یہ مسودہ تیار کیا ہے، کہ اس سے تقریباً کوئی سپریم کورٹ کا جو بوجھ ہے وہ 20 سے 25% کم ہو جائے گا۔ آگے ایگزیکٹو مجسٹریسی کا نظام بحال کرنا، یہ بھی 27ویں آئینی ترمیم میں تجویز کیا گیا ہے۔ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے اختیارات یا ایگزیکٹو مجسٹریٹ کو جب ختم کیا گیا تو عدالتوں کا بوجھ 300% تک بڑھ گیا، کیونکہ وہ جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ فیصلے کرتے تھے وہ سارے اب شفٹ ہو گئے
सिविल कोर्ट्स में, जबकि 70% मुकदमात ऐसे हैं जो फौरी मजिस्ट्रियल इख्तियारात से मौका पर हल हो सकते थे। अमन व अमान है, हंगामी हालात हैं, तजावजात और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाई में हमें इस वक्त नज़र आता है कि सूबाई पुलिस और निज़ाम जो है वो बेख्तियार है। इसीलिए 27वीं आईनी तरमीम में एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी की बहाली को भी अहम जो है वो मकाम दिया गया है। फिर है जी आबादी में इजाफा, और इसके लिए आपकी तालीम और आपका जो सेहत की वजारतें हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पाकिस्तान में इजाफा 2.55% सालाना की शरह से हो रहा है, यानी कि पाकिस्तान में जो आबादी में इजाफा है वो तकरीबन 2.5% से ज़्यादा थोड़ा सा उसकी शरह है। ईरान में 1.1 है, भारत में 0.9 है, चीन में 0.03 है। और अगर आबादी की मनसूबाबंदी वफाकी पॉलिसी के बगैर सूबों पर छोड़ दी गई तो 2040 तक पाकिस्तान की आबादी, जो कि इस वक्त 25 करोड़ है, ये 34 करोड़ तक पहुंच जाएगी। और इसी वजह से जनाब इसके ऊपर फौरी एक्शन लेना नागुज़ीर करार दिया गया है। सूबा सिंध और बलूचिस्तान में आबादी बढ़ने की जो रफ्तार है वो 2.7, शरह खानगी 55%। पंजाब में ख्वानगी निस्बत बेहतर, तकरीबन 66%, मगर आबादी का दबाव जो है सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे पर जो है वो बोझ बढ़ रहा है। इसीलिए यकसा कौमी निसाब तालीम और आबादी कंट्रोल की जो पॉलिसियाँ हैं इसको अब वफाकी सतह पर लाने की तजवीज़ दी गई है, जो कि 18वीं तरमीम में सूबों के हवाले कर दी गई थी, सेहत और तालीम की वजारतें। सालाना 19 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हो रहे हैं, ये मैं आपको छठा पॉइंट बता रहा हूँ। और सूबाई कारकर्दगी में नुमायां फ़र्क है। पंजाब में 33%, सिंध में 23%, खैबर पख्तूनख्वा 21%, बलूचिस्तान में 36% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये फ़र्क 18वीं तरमीम के बाद बढ़ा है, कम नहीं हुआ। इसलिए सेहत के बाद तालीम को भी वफाकी धारे में लाना ज़रूरी है और इसको भी 27वीं आईनी तरमीम का हिस्सा बनाया गया है। सरकारी स्कूलों की तादाद है पाकिस्तान में तकरीबन कोई 1,86,000, लेकिन 50% स्कूल ऐसे हैं जिनमें बुनियादी सहूलियात, साफ पानी, बाथरूम, बिजली, वाल बाउंड्री मौजूद नहीं है। सूबों ने तालीम का बजट तो ले लिया, तादाद से ज़्यादा इमारतों पर लगा दिया, असातिज़ा की तरबियत, टेक्नोलॉजी को भी नज़रअंदाज किया। इसी वजह से कौमी मेयार और वफाकी निगरानी के लिए कहा गया कि इसको वहां पे ले आए। अब आ जाएं दिफा, आबादी, इलेक्शन कमीशन, तालीम। दुनिया के 57 मुस्लिम ममालिक में से 42 ममालिक में दिफा, इबादी, तालीम, इलेक्शन कमीशन और अदलिया के बुनियादी इख्तियारात वफाक के पास हैं। पाकिस्तान इन चंद ममालिक में से है जहां आबादी और तालीम मुकम्मल तौर पर सूबों के हवाले की गई, जिसकी वजह से मुल्क की बयानिया और सलामती और शनाख्त में तजादात पैदा हुए। NFC अवार्ड के तहत सूबों को मिलने वाली रकम, अब आ जाए, ये भी एक आईनी तरमीम का हिस्सा है। NFC अवार्ड के तहत सूबों को मिलने वाली रकम गुज़श्ता 15 साल में 10 गुना बढ़ी, मगर सूबाई टैक्स की वसूली सिर्फ 70-80% बढ़ी। रकम गुज़श्ता 15 सालों में 10 गुना बढ़ी, 10 गुना की बात कर रहा हूं, जबकि सूबाई टैक्स की वसूली सिर्फ 70-80% बढ़ी। यानी खर्च में इजाफा हुआ, टैक्स में इजाफा नहीं हुआ और वफाक में मालियाती बहरान बढ़ता जा रहा है। तो NFC अवार्ड में भी तवाज़न लाने के लिए सूबों और वफाक का जो हिस्सा है उसमें तवाज़न लाने के लिए भी 27वीं आईनी तरमीम में तजवीज़ की गई है। दफाई बजट है, उसके ऊपर भी मुसलसल तनकीद की जाती है, लेकिन जो वाकफान हाल हैं, जो इदारे हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान अपने GDP यानी कि जो मजमूई आपकी कौमी पैदावार है, जो मुल्क की पैदावार है, उसका सिर्फ 1.7% दिफा पर खर्च करता है। सिविलियन अखराजात मजमूई, जिसमें सूद है, आपकी पेंशन है, सब्सिडी है, गवर्नेंस है,
یہ مجموعی بجٹ کا 52% بنتے ہیں۔ اس میں بھی اصلاحات لانے کی تجویز دی گئی ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ بھائی دفاع 1.7% ہے، سود، پینشن، سبسڈی، گورننس 52% ہے، تو پھر دفاع کو کیوں مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے؟ بلوچستان کے بجٹ کا حصہ بلوچستان کے بجٹ کا 83% حصہ تنخواہوں، پینشن اور انتظامی اخراجات پر خرچ ہو جاتا ہے۔ ترقیاتی اخراجات بمشکل 17% رہ جاتے ہیں، مگر صوبہ وفاق سے زور صرف زیادہ فنڈز لینے پر دیتا ہے۔ ٹیکس وصولی، ریفارمز، لوکل گورننس پر نہیں توجہ دی جاتی بلوچستان میں۔ یہی حال باقی صوبوں کا ہے۔ یہی وہ عدم توازن ہے جو 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے درست کیا جائے گا، اور اس کے لیے حکومت کی تمام سیاسی جماعتوں اور شراکت داروں سے مشاورت جو ہے وہ جاری ہے۔ نمبرز گیم بھی پوری کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور اس کے حوالے سے بھی بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو، یہ تو حکومتی موقف، اداروں کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس ہوا، جس کے سربراہ محمود خان اچکزئی ہیں، جو کہ نامزد اپوزیشن لیڈر ہیں، ابھی بنے نہیں ہیں، ان کی سربراہی میں ہوا۔ انہوں نے تو جناب اس 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا، اور اس کو کہا کہ یہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، بلکہ یہ جمہوریت کا مقبرہ کھودنے کے مترادف ہے۔ اور انہوں نے کہا، بڑی باتیں کی جناب کہ نواز شریف ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتا ہے، آج جناب ووٹ کو عزت دینے کا بیانیہ زمین بوس کر دیا ہے، اور نواز شریف اب جو ہے وہ فلاں کے پاؤں پڑا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، اور بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری نے اپنی پارٹی بیچ دی ہے، اور جناب وہ بھی جو بی بی شہید نے قربانیاں دی تھیں یا ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ تھا اس سے ہٹ گئے ہیں۔ تو یہ ان کی جرب، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کی بھی مخالفت کی تھی، اور 27ویں آئینی ترمیم کی بھی مخالفت کریں گے، پارلیمنٹ کے اندر بھی احتجاج کریں گے اور پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج کریں گے۔ ساتھ ہی کہہ دیا جی ہمیں رہنمائی کے لیے عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے، تاکہ ہم مزید ان سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ظاہر ہے ان کا ایک موقف ہے، ان کا ایک نقطہ نظر ہے، تو وہ جو ہے یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تیسری بات، یہ لیما خان بمقابلہ پولیس آج کافی وہاں پہ لیدے ہوئی ہے، ڈیالہ جیل کے باہر وہ داگل ناکہ یا داگل ناکہ وہاں پہ، اور کیونکہ لیما خان مطلوب ہے، اشتہاری ہیں، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، لیکن کارکنوں کے ساتھ ان کی کافی بڑی بھیڑ ہوئی ہے۔ فوٹیجز بھی اس کی جو سوشل میڈیا پہ اور قومی میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ایمبولینس کا راستہ روکا، مریض بھی بیچارے پریشان رہے، لیکن وہ دھرنا دے کر بیٹھ گئی، کچھ ہاتھا پائی بھی ہوئی، پولیس والوں کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، ادھر سے پولیس والے بھی، پھر آپ کو پتہ ہی ہے پنجاب پولیس ہو تو پھر آگے سے وہ بھی کس طرح کا جواب دیتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن ایک چیز طے ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے اوپر ہوم ورک جاری ہے، اور اس کو پیش کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کب کیا جائے گا یہ ظاہر ہے، جب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو مشاورتی عمل ہے وہ جلد از جلد مکمل ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کیا جائے گا۔ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قومی اسمبلی میں تو اکثریت ہے، اس 2/3 اکثریت حکومت کے پاس موجود ہے، سینٹ میں ان کے 3 ووٹ کم ہیں، یہ بھی پورے کر لیں گے، کوئی بات نہیں، کچھ آزاد اراکین ہیں تو وہ ووٹ دے دیں گے، کچھ ANP والے ہیں، کچھ اور بھی بارے بھائی لوگ جب ہوتے ہیں، غیبی امداد اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے جی، تو پھر وہ امداد جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو یہ ترمیم جو ہے جس طرح 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی یہ بھی پاس ہو جائے گی۔ تو باقی اس میں وہ ذکر نہیں ہے اس کا، وہ ظاہر ہے اب جو بھی حکومت اس کے اوپر فیصلہ کرے وہ تو حکومت نے کرنا ہے۔ آرمی چیف کا یہ آرٹیکل 243 کی جو بات کی جا رہی ہے ان کے اختیارات میں توازن کا، وہ اب فیصلہ جو ہے وہ اب جب وہ مشاورت کریں گے اس کے بعد وہ فیصلہ بھی جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اپنا خیال رکھے، پاکستان زندہ باد۔